بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ سیکس آن لائن اسپورٹس پروگرام۔ بات ہو تعلیم و تربیت کی تو ایپ سیکس رہا ہے ہمیشہ پیش۔ ایپ سیکس اسکول سسٹم نے دیا ہے ہر پل آپ کا ساتھ، کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آئیے بچوں، آج کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا یہ لیسن جماعت ہفتم کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ ناز۔ پیارے بچوں، ٹیکسٹ بک کے ہمارے پاس سریر خامہ اور سریر خامہ کے صفحہ نمبر 60 سے 65 پر مشتمل سبق ہے آج کا سبق۔ اور سبق کے مختصر تعارف کی طرف نظر دوڑائیں تو تجربات اور مشاہدات ہماری آئندہ زندگی کا لائحہ تیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آج کا عنوان ہے آج کا سبق، اور سبق کے مصنف ہیں یونس جاوید۔ سبق کے اخلاقی پہلو کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والی اغلاط آئندہ زندگی میں مدد کرتی ہیں۔ آئیے بچوں، سبق کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ گھر سے اسکول جاتے جاتے اچانک حامد کے دل میں خیال آیا کہ آج چھٹی کیوں نہ کر لی جائے، پھر تمام دن سڑکوں پر گھوما پھرا جائے، باغ کی سیر کی جائے، تتلیاں پکڑی جائیں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں اور مزیدار کہانیوں کا حص اٹھایا جائے۔ حامد کے دل میں شاید یہ بات اس لیے آ گئی تھی کیونکہ آسمان پر اچھلے اچھلے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک حامد کے دل میں خیال آیا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل جائے تو پھر خود ہی خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، لو بھلا گھر والوں کو کس طرح علم ہو سکتا ہے، میں عین وقت پر گھر جاؤں گا جس طرح ہر روز اسکول سے واپس جاتا ہوں۔ ارادہ بنتے ہی وہ اسکول جانے والے راستے سے ہٹ کر دوسری سڑک پر ہو لیا۔ یہ سڑک ایک باغ کی طرف جاتی تھی، اس کے بالکل ساتھ ایک چڑیا گھر بھی تھا جس میں مور، راج ہنس، شیر، چیتا، ریچھ اور ہرن تھے۔ مگر حامد کا خیال تھا کہ پہلے باغ کی سیر کی جائے، سو وہ تیز تیز چلتا ہوا باغ میں آ گیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باغ میں اس وقت رونق یا بھیڑ بھاڑ بالکل نہیں تھی، حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طرح بہت سے اور لڑکے بھی اسکول سے بھاگ کر آئے ہوں گے۔ مگر یہ کیا، یہاں تو باغ کے مالیوں کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک کونے میں رکھے ہوئے بینچ پر آ بیٹھا۔ بستہ زمین پر رکھ کر وہ بینچ پر لیٹ جانا چاہتا تھا کہ اسے 3 رنگ برنگی تتلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تتلیاں تھیں جو ادھر سے ادھر اڑ رہی تھیں۔ جب حامد ان کے قریب پہنچتا تو وہ پھر سے اڑ کر دور جا بیٹھتی۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ پہاڑی کے دوسرے کنارے تک چلا گیا۔ سامنے ہی بینچ تھا۔ وہ دوڑ کر سامنے آیا تو اس نے دیکھا اس کا بستہ نہیں تھا وہاں پہ۔ وہ بڑا حیران ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ سامنے ایک اور بینچ تھا، اس کے نیچے اسے اپنا بستہ رکھا نظر آ گیا۔ وہ بھاگ کر قریب پہنچا اور بستہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ جنگلی بلّا تھا جو سو رہا تھا۔ وہ پہلے تو غرایا اور اس نے زور سے چھلانگ لگائی کہ اس سے بچتے ہوئے حامد پہاڑی پر سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس کا دل دھک 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 کر رہا تھا۔ وہ بڑا مایوس ہو کر سہما ہوا مڑا تو اس کی پاؤں کے بالکل قریب سے ایک مینڈک اچھل پڑا۔ وہ مینڈک سے ڈرتا تو نہیں تھا، مگر اچانک اس کے اچھلنے سے ڈر گیا تھا۔
اسے یاد آیا کہ اس جگہ سانپ سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر جلدی سے پہاڑی سے اترنے لگا۔ خیال آیا کہ بستہ تو پہاڑی پر ہی رہ گیا ہے۔ وہ اس خیال سے اداس ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک یہی بات تھی کہ وہ بستہ لیے بغیر گھر کیوں کر جا سکتا ہے؟ یوں تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ وہ شاید پھر اس پر کبھی اعتماد نہ کیا جا سکے۔ اسکول کے لڑکے بھی اسے آوارہ سمجھیں گے اور ماسٹر صاحب بھی اسے نالائق لڑکوں کی فہرست میں جگہ دیں گے۔ ہائے اللہ، میں اسکول کیوں نہ چلا گیا؟ حامد یہی سوچتا رہ گیا۔ اب حامد چڑیا گھر کی دیوار کے پاس تھا۔ دیوار کیا تھی، فولادی جنگلہ سا تھا جس میں سے اکثر جانور دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہ بستے کو بھول گیا اور جانور دیکھنے لگا۔ کچھ اور لوگ بھی پنجروں سے دور کھڑے جانور دیکھتے ہوئے انہیں چنے وغیرہ کھلا رہے تھے۔ یکایک اسے طاہر نظر آیا۔ طاہر اس کا خالہ زاد بھائی تھا جو اس سے 2 برس بڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر طاہر مان جائے تو بستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ حامد اس وقت بڑا بے چین تھا۔ اسے بستہ تلاش کر لینے کا ایک واحد راستہ یہی دکھائی دیا، مگر اب چڑیا گھر کا ٹکٹ حاصل کرنے کی مجبوری تھی اور جیب میں صرف 1 روپیہ تھا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس کے سامنے سے ایک طرف جنگلہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قدم آگے بڑھائے اور ٹوٹے ہوئے جنگلے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ خود تو اندر پہنچ گیا مگر ٹوٹے ہوئے جنگلے کی ایک کیل اس کی قمیص میں بری طرح پھنس گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے قمیص علیحدہ کی۔ اب وہ اوپر تک پھٹ چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی پھٹی ہوئی قمیص دیکھ ہی رہا تھا کہ چڑیا گھر کے ایک کالی وردی والے نگران نے اسے دبوچا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ مجھے چھوڑ دو نا، کیوں لے کر جا رہے ہو؟ گارڈ نے کہا، تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تم بغیر ٹکٹ اور غلط راستے سے اندر آئے ہو۔ تمہیں اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس کا نام سنتے ہی حامد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حامد منتیں کرنے لگ پڑا مگر اس کی لاکھ منتوں کے باوجود بھی آدمی نے اسے نہ چھوڑا اور اپنے افسر کے پاس لے گیا۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں والا سیاہ رنگ کا موٹا سا آدمی تھا۔ حامد اسے دیکھ کر ڈر ہی گیا مگر وہ آدمی قدرے رحم دل نکلا۔ اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے حامد سے سب حالات پوچھے۔ حامد نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور پھر رونے لگ پڑا۔ بڑے افسر نے اسے تسلی دی اور کہا، تمہیں تھوڑی بہت سزا ملے گی، صرف اتنی کہ آج شام تک تمہیں اس چھوٹے سے کمرے میں بند رہنا پڑے گا، اور اسے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں حامد کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کاش وہ اسکول سے چھٹی نہ کرتا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگا اور دیر تک سسکتا رہا حتیٰ کہ اس افسر نے خود دروازہ کھولا اور اس شرط پر اسے رہا کر دیا کہ آئندہ وہ اسکول سے چھٹی نہیں کرے گا اور نہ ہی بھاگے گا۔ وہ اس وقت بے حد غمگین تھا۔ سپہر ہو چکی تھی جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ابا جان برآمدے میں کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حامد کو اس حال میں دیکھا تو انہیں نہایت غصہ آیا مگر حامد کچھ کہنے کے بجائے رونے لگا۔ اس کی امی بھی آواز سن کر دوڑتی چلی آئیں۔ حال پوچھا تو حامد نے شروع سے لے کر آخر تک سچ سچ بتا دیا۔ اس پر اس کے ابا کو اور بھی غصہ آیا مگر حامد نے فوراً کہا، ان سب چیزوں کے باوجود میں نے آج کا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے ابا جان۔ ابا جان نے پوچھا، وہ کیا؟ حامد نے سسکتے ہوئے بتایا، اسکول سے نہیں بھاگنا چاہیے، تتلیوں یا کسی بھی پرندے یا جانور کو قید نہیں کرنا چاہیے، ٹکٹ کے بغیر چڑیا گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خوب، ابا جی بولے، اگر واقعی تم نے ان تکلیفوں کے بعد یہ سب سیکھا ہے تو تم بڑے خوش قسمت ہو، لہٰذا تمہارا سارا قصور معاف۔ حامد مارے خوشی کے اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ اس کے ابا بھی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔
پیارے بچوں، کہانی کا تو اختتام ہوا یہاں پر، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، تجربات اور مشاہدات ہماری آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی اغلاط سے ہی ہم آئندہ زندگی کے لیے سبق سیکھتے ہیں۔ آئیے بچوں، مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ مشق کا آغاز کرنے سے پہلے صفحہ نمبر 109 پر الفاظ معنی ہیں، ان تمام مشکل الفاظ کو اپنے کاپی میں تحریر کیجیے گا۔ آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ پیارے بچوں، ان تمام سوالات کے جوابات سبق کے تعارف میں بتا دیے گئے ہیں۔ آپ سبق کے تعارف کی مدد سے ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کر کے اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ جملے بنانا ہے، اور پہلا لفظ ہے ہمارے پاس حص اٹھانا، مطلب لطف اٹھانا۔ حامد کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ آج درختوں کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں اور مزیدار کہانیوں کا حص اٹھایا جائے۔ ملتوی کرنا، مؤخر کرنا، ٹالنا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا کو محسوس کرتے ہوئے حامد نے اسکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تگ و دو، کوشش کرنا۔ بڑی تگ و دو کے بعد حامد صرف ایک ہی تتلی پکڑ سکا۔ بھانڈا پھوٹ جانا، بھید کھل جانا۔ حامد کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ وہ بستہ لیے بغیر گھر گیا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ پاؤں من من کے ہونا، خوف سے چلا نہ جانا۔ بستے کے بغیر حامد جوں جوں آگے بڑھا اس کے پاؤں من من کے ہو گئے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا، بہت زیادہ رونا۔ اندھیرے کمرے میں حامد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ افراتفری، پریشانی میں۔ ادھر سے ادھر بستہ ڈھونڈنے کی افراتفری میں حامد کا جوتا بھی گم ہو گیا۔ رنگ برنگی، ہر رنگ کی، حامد رنگ برنگی تتلیوں کے پیچھے گھومتا رہا۔ پیارے بچوں، اگلے سوال کی طرف ہم چلیں تو ہمارے پاس ایک عبارت ہے، اس عبارت میں مشکل الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کی مدد سے ہم نے اس عبارت کو مکمل کرنا ہے۔ بے چین، راستہ، مجبوری، جیب، ترکیب، جنگلہ، قدم آگے اور راہگیروں۔ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جملوں میں واحد اسموں کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں۔ تو لڑکی سے لڑکیاں، ہے سے ہیں، بچوں سے بچے، میں سے ہم، رہا ہوں رہے ہیں، میرا میرے، اچھا ہے اچھے ہیں۔ علی کے گھوڑے خوبصورت ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ تم کب تک واپس آ جاؤ گے؟ آپ کب تک واپس آ جائیں گے؟ اچھا کھلاڑی، اچھے کھلاڑی ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ الفاظ کے مترادف ہیں رونق، چہل پہل، مزہ، دکھ، اچانک، اداس، چمن، کھوج اور اطمینان۔ گرامر کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ خوشگوار ہوا، مرکب توصیفی۔ توصیفی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی صفت کا ذکر کیا جائے، تو خوشگوار ہوا، ہوا کی خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مرکب توصیفی۔ سڑک، اس میں ظرف مکان، مکان ظرف مکان بن گیا۔ باغ کی سیر، مرکب اضافی، کی اضافی۔ چار تتلیاں، چار حروف عددی ہیں جس میں مرکب عددی۔ جیسا، حروف تشبیہ، تشبیہ دیا جا رہا ہے جس کی طرح۔ کاش، کاش حروف تمنائی، تمنا کی جا رہی ہے، حروف تمنائی۔ خوب، خوب کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تحسین، حروف تحسین۔ آج کا سبق کا مرکب اضافی۔ فولادی جنگلہ، فولادی اس کی صفت ہے تو مرکب توصیفی۔ واسطے، حروف جار۔ جملوں میں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو درست کر کے ہم نے لکھنا ہے۔ مقصد، ضرور، بازار، کافی اور رونق،
افسوس وعدہ، سخت موسم، صحت، بلند حوصلہ اور صابن۔ پیارے بچوں، سوالات کے جوابات اور جملے، دو سوال آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں، باقی تمام آپ کا بک ورک ہے جو کہ آپ کی کتاب پر ہی مکمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اسائنمنٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے سبق کے بعد آپ اپنے مشقی سوالات کو آسانی سے حل کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔